نحمدك يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق اللہ العظیم۔ آج کی نشست میں سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 5 آیت نمبر 40 سے لے کے 46 تک 6 آیات جن پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا وعدہ پورا کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، مصدقا لما معکم، تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہ ہو جاؤ سب سے پہلے اس کے کفر کرنے والے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ خریدو، وإیایا فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بھلائی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد مانگو، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جو میرا خوف رکھتے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ۔ آئیے ان کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی جو آیت مبارکہ آج کے درس کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل جن کو ہم یہودی بھی کہتے ہیں، ان کا تعارف یہ ہے کہ اسرائیل، لفظ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، عبرانی زبان میں ہے، اور یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اسراء الگ لفظ ہے اور عید الگ لفظ ہے۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور عید عبرانی زبان میں اللہ کو کہا جاتا ہے۔
اب اس کا پورا ترجمہ ہو گیا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی عبرانی زبان کے اندر۔ اس نام کی وجہ سے ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو، ان کے خاندان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اس کے بعد ان کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا یہودا، اور اس سے آگے جو جناب یعقوب علیہ السلام کی نسل چلی، اس یہودا کی نسبت کی وجہ سے ان کو یہودی بھی کہا جانے لگا۔ اب رب تعالیٰ نے قوم یہود کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب کی اولاد، وہ وقت یاد کرو، میری وہ نعمت یاد کرو جو نعمت میں نے تم پر کی تھی۔ اب رب تعالیٰ کی بنی اسرائیل کے اوپر ایک نعمت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے امت مصطفیٰ کے بعد، اس امت کے بعد سب سے زیادہ مہربانیاں رب تعالیٰ کی وہ قوم بنی اسرائیل پر ہی تھی۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ جتنی اللہ کی مہربانیاں تھیں وہ اتنے ہی نافرمان تھے، اس وقت بھی اور آج کے دور میں بھی۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے ظاہری زمانہ رسالت میں اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا تھا کہ اسلام کو جتنا نقصان قوم یہود نے پہنچایا ہے، کسی نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں جب ہم جائیں گے وہاں پر اس کو ڈیٹیل سے وہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ رب تعالیٰ نے قوم یہود کے لیے واضح طور پر کہہ دیا، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ کہ یہودی جہاں بھی ملے اس کو مار ڈالو۔ یہ قرآن کا واضح فرمان ہے۔ مطلب اس قوم نے شروع سے لے کے آج تک اسلام کے خلاف سازشیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کی۔ آپ دیکھیں نا موجودہ دور کے اندر بھی ایک بہت بڑی سازش ہے اس قوم کی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ سازش کیا ہے کہ پوری کائنات پہ نظر دوڑا کے دیکھیں، جدھر بھی آپ کو قتل و غارت نظر آئے گی نا، مسلمانوں کی قتل و غارت نظر آئے گی۔ ان مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ کشمیر کے اندر چلے جائیں مسلمان مر رہے ہیں، فلسطین میں چلے جائیں مسلمانوں کی شہادتوں کی داستانیں نظر آئیں گی، چچنیا میں چلے جائیں، صومالیہ میں چلے جائیں، آرمینیا میں چلے جائیں، روہنگیا میں چلے جائیں، شام میں چلے جائیں، جدھر بھی نظر دوڑائیں گے تو آپ کو مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوتی نظر آئیں گی۔ لیکن اس کے باوجود مارا بھی مسلمانوں کو جا رہا ہے، مارنے والے غیر مسلم ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں، مارنے والے غیر مسلم ہیں، مرنے والے مسلم ہیں، اور پوری دنیا میں دہشت گرد بھی مسلمان کو کہا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سازش ہے، ان کی عالمی سازش۔ اور آج تک جو ہے نا وہ ہمارے جو امت مسلمہ کے جو لیڈرز ہیں، جو حکمران ہیں، وہ آج تک اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو اس قوم نے شروع سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، حالانکہ رب تعالیٰ کی ڈھیر سارے انعامات ان پر ہوئے، اس کے باوجود یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، اور رب تعالیٰ نے پھر ان کو واضح طور پہ کہہ دیا، اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دوں گا۔ اب وہ کون سا وعدہ ہے جس وعدے کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا؟ تو وہ وعدہ الست ہے۔ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، انسانوں کی روحیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جمع تھی، اور تمام ارواح سے رب تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں۔
اس میں ارواح انبیاء بھی تھی، اس میں ارواح صحابہ بھی تھی، اس میں ارواح صلحاء بھی تھی، اس میں مسلمانوں کی روحیں تھی، کافروں کی روحیں تھی، میری اور آپ کی روح بھی اس میں شامل تھی، تمام کائنات کی ارواح۔ اور اس وقت وعدہ دیا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو سب نے کہا تھا یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس وعدے کو یاد دلاتے ہوئے اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دوں گا۔ اب رب کا وعدہ کیا تھا؟ رب کا وعدہ یہ تھا کہ تم مجھے رب مان لو گے، خدا مان لو گے، صرف میری ہی عبادت اور پوجا کرو گے، میرے سوا کسی اور کو رب اور خدا نہیں مانو گے، تو بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا، میں تم پر اپنے انعامات نازل کروں گا، تو تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الگ اعلان کہا۔ اور وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پھر آگے فرمایا صرف مجھ ہی سے ڈرنا، صرف میرا خوف رکھنا، کسی اور سے نہ ڈرنا۔ اور آگے دوسرا حکم ان کو کیا دیا؟ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، جو کتابیں میں نے آسمان سے اتاری، اور خاص طور پر قرآن پاک جو سب سے آخری کتاب ہے، کیونکہ قرآن نازل تو ہوا نا دور رسالت میں، تو فرمایا جو قرآن میں نے اتارا اس پر ایمان لاؤ، اس کو مانو۔ اور اس قرآن کی خوبی یہ ہے کہ مصدقا لما معکم، جو کتاب تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری انجیل، تمہاری تورات، تمہاری زبور، جو پہلی جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے، ان کو سچ بتاتا ہے کہ وہ کتابیں آسمانی ہیں، اگرچہ تم لوگوں نے اس میں تبدیلی کی اپنی مرضی سے۔ اب تبدیلی بھی کیسے کی وہ آگے آ رہا ہے، ذرا میں اس کی طرف بھی بڑھتا ہوں کہ اس کی تصدیق، یہ تمام کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کا انکار نہ کرنا قرآن کا، اگر قرآن کا انکار کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ دو حکم ہو گئے۔ تیسرا حکم کیا آیا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں بیچو، خریدو نہ، ان کی قیمت نہ لگاؤ، ان کا سودا بازیاں نہ کرو۔ اب یہ کیوں کہا گیا کہ جی میری آیتوں کی سودا بازی نہ کرو؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ شان نزول سمجھیں گے تو آپ کو یہ آیت بآسانی سمجھ آ جائے گی۔ عرب کے اندر یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا کعب بن اشرف، اور اس کو بعد میں ایک صحابی رسول نے قتل کیا تھا، غالباً حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں آتا ہے، میرے ذہن میں وہ یاد آ رہے ہیں، وہ نابینا صحابی تھے، انہوں نے اس کو مارا تھا کعب بن اشرف کو۔ یہ عالم بھی تھا، اپنے علاقے کا امیر کبیر آدمی تھا، اور یہودیوں کا لیڈر تھا۔ یہ کیا کرتا، اس نے اپنے کچھ چیلے، کچھ چھڑیے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، اور ان کو یہ کہا کرتا تھا کہ بھائی تم نہ قرآن پاک لو، اور قرآن پاک میں سے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں منفی باتیں تلاش کرو، قرآن پاک کی آیتیں لے کر منفی باتیں تلاش کرو رسول کریم علیہ السلام کی، یعنی حضور کے عیب ڈھونڈنا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی حضور کے عیب ڈھونڈتا ہے تو یہ وہی پیداوار چلی آ رہی، جو اس دور میں رسول کریم علیہ السلام کی ذات کی نعوذ باللہ من ذالک عیب ڈھونڈتے تھے یا منفی پہلو ڈھونڈتے تھے، حالانکہ ذات رسول تو وہ ہے جس کے بارے میں واضح طور پہ کہہ دیا گیا۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر قسم سے کے عیب سے بری پیدا کیا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ سے آپ کو پوچھ کر بنایا ہوا ہے۔
تو حضور کی ذات پاک تو بے عیب، لیکن کعب بن اشرف کیا کرتا؟ بھائی آیتیں لو، قرآن میں سے آیتیں لو اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے منفی پہلو تلاش کرو۔ اب جو بھی منفی پہلو ڈھونڈتا اس کو یہ انعام دیتا، اس کو انعام دیتا۔ بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ بہت ساری آیات لے کر ان آیات سے استغفر اللہ معاذ اللہ حضور کی جگہ پہ دجال کی تعریفیں شروع کر دی، کانے دجال کی تعریفیں شروع کر دی، جیسے آج قادیانی کرتے ہیں۔ وہ تمام آیات جن آیات سے رسول کریم علیہ السلام کی شان واضح ہے، ویسے تو سارا قرآن حضور کی نعت ہے، لیکن کچھ خاص قسم کی آیات لے کر تو مرزا کانے کے بارے میں ان کو ثابت کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کام کیا، انہی آیات کو لیا اور دجال کی تعریفیں شروع کر دی۔ اب دجال کی تعریفیں جو کرتا تو وہ کیا کرتا؟ جو کعب بن اشرف تھا نا، وہ ایک سا جو دیتا، سا کا مطلب تقریباً 5 کلو۔ اس دور کا ایک برتن ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہوتے تھے پڑوپے دڑوپے سسٹم، گندم ناپتے تھے، اس دور میں سا ہوتا تھا۔ اس کا وزن کھجوروں کے لحاظ سے الگ ہوتا تھا، گندم کے لحاظ سے الگ ہوتا تھا، جو کے لحاظ سے الگ ہوتا تھا۔ تو یہ تقریباً 5 کلو، 5.25 کلو اس کی نا وہ اوسطاً مقدار بنتی تھی۔ ایک سا جو دیتا اور 4 گز کپڑا۔ اس دور میں جو کہ کپڑے کی قلت اور قیمتی شمار ہوتا تھا، ساتھ میں پیسے بھی دیتا۔ اب یہ بات رسول کریم علیہ السلام تک پہنچی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے پاس آئے، دکھی حالت میں ہے، رنجیدہ حالت میں ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عبداللہ کیا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے باہر دیکھا ہے جو یہودی علماء ہیں ان کے علماء ہیں، اور یہ کعب بن اشرف جو ہے یہ ان لوگوں کو اپنے لوگوں کو بٹھا کے تو جو آیات آپ کی شان میں ہے نا ان آیات پر دجال کی شان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رنجیدہ ہوئے تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے قلب اطہر کی تسلی کے لیے کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دو لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو نہ بدلو، جو میں نے آیات میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کی شان کے لیے نازل کی ہیں ان میں تبدیلی نہ کرو۔ ایایا فتقون، مجھ سے ڈرو، وگرنہ میں جب پکڑوں گا تو میں شدید پکڑوں گا، شدت سے پکڑوں گا۔ پھر آگے چوتھا حکم ان کو کیا دیا گیا؟ لا تلبسوا الحق بالباطل، سچ اور جھوٹ کو مکس نہ کرو، سچ اور جھوٹ کو اس طرح ملا دو کہ سچ اور جھوٹ میں امتیاز نہ کیا جا سکے، فرق نہ کیا جا سکے، یا صحیح اور غلط کو اس طرح مکس کر کے لوگوں کے سامنے نہ پیش کرو کہ لوگ ان کا فرق نہ کر سکیں۔ اور آگے چھٹا حکم کیا دیا؟ فَتَكْتُمُ الْحَقَّ، نہ ہی حق کی بات کو چھپاؤ۔ اب اس کے مخاطب اول تو وہ ہیں یہودی، لیکن مجموعی طور پر امت مسلمہ کو بھی حکم ہے، قرآن ہمارے لیے آیا ہے، ان کو تو تنبیہ کرنے کے لیے ہے۔ تو وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، سچ کی بات کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ مشکل گھڑیاں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اگلی آیت ہے اقیموا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ مزید حکم دیا گیا یہودیوں کو کہ بھئی نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو اور باجماعت نماز پڑھو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس سے علماء مسئلہ نکالتے ہیں کہ باجماعت نماز ادا کرو۔ اچھا آگے کیا فرمایا؟ اچھا اس میں یہ حدیث پاک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک سن لیں باجماعت ہونے کے بارے میں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجتمع من المسلمین فی جماعت 40 رجلا الا وفیہم رجل مغفور لہم
فاللہ تعالی اکرم من ان یغفر لہ او کما قال علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی مسلمانوں کی جماعت جس میں 40 مسلمان اکٹھے ہو جائیں کسی بھی جگہ پر، 40 مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، اس سے دعا کریں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وفیہم رجل مغفور لہ، ان میں ایک بندہ ایسا ہوگا جو بخشا ہوا ہے۔ ہر 40 لوگوں میں، ہر 40 بندوں کے درمیان ایک بندہ ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہے، بخشا ہوا ہے۔ فاللہ تعالی اکرم من ان یغفر لہ، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سب کی دعا بھی قبول فرمائے، سب کے گناہ بھی معاف فرما دے۔ تو اجتماعی طور پر جو دعا ہوتی ہے یا عبادت ہوتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اچھا جی، اس سے آگے چلیے، ایک اور حدیث پاک اسی پر سماعت فرمائیں، مفترض اللہ علی خلقہ بعد التوحید فرضا احب الیہ من الصلاۃ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد سب سے اہم فریضہ جو بندے کے ذمے رکھا ہے وہ ہے نماز۔ اپنی توحید کے بعد سب سے اہم فریضہ جو انسان کے ذمے ہے وہ ہے نماز کا فریضہ۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ لِتَعْبُدَ بِهِ مَلَائِكَتُهُ فَمِنْهُمْ رَاكِعٌ وَسَاجِدٌ وَقَائِمٌ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر جب بندہ مسجد میں آ جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، نماز میں شامل ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کے لیے اس کی آخری سانس تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نماز اتنا اہم فریضہ ہے تو فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اگلی آیت آ گئی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ آج یہ بڑا ہے ہمارے اندر اور ہر بندہ ہی ایسے کرتا ہے، دوسروں کو کہتے ہیں کرو کرو کرو، جھوٹ نہ بولو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یہ کرو وہ کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، لیکن خود کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سیدہ طیبہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا ایک قول ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم۔ آپ فرماتی ہیں کہ جو کام خود نہیں نہ کرتے اس کی دوسروں کی دعوت نہ دو۔ خود نماز نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کہو نماز پڑھو، خود جھوٹ نہیں چھوڑتے تو دوسروں کو بولو بھائی جھوٹ نہ بولو، خود غیبت کرتے ہو، برائی کرتے ہو، شراب پیتے ہو، دوسروں بھائی یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ آپ فرماتی ہیں ایسے نہ کرو، اس لیے اور علیک اذا فعلت عظیم، کہیں کوئی ایسا موقع نہ ہو کہ یہ کام تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے۔ مثلا نماز نہیں پڑھتا، مثلا فرض کریں میں ہی کہتا ہوں جی نماز پڑھیں جی نماز پڑھیں نماز پڑھیں، میں خود نہیں پڑھتا، تو مجھے کوئی بندہ کہہ دے جی آپ تے پڑھ دیں نہیں، آپ تے پڑھ دیں نہیں۔ آج ایک چیز بڑی توجہ طلب ہے، ہمارے بچے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے بچے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جوانی کے عالم میں جب وہ چھوٹے تھے تب ہم بھی نہیں پڑھتے تھے۔ وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو روزے اول سے شروع سے ہی نماز پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھیں جو خود شروع سے پڑھنے والے ہیں ان کی اولادیں بھی پڑھتی نظر آتی ہیں، ان کی اولادیں بھی پڑھتی نظر آتی ہیں۔ عجیب سی بات یہ ہے، باپ خود گھر میں بیٹھا ہوتا ہے جا پتر نماز پڑھ کے آ، وہ بیٹا کیسے نمازی بنے گا، وہ کیسے عابد بنے گا؟
جب وہ خود ابے کو دیکھے گا کہ ابا جی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں جا بیٹا تو پڑھ گیا، پہلے باپ کو خود اس کا عملی نمونہ بننا پڑے گا، خود کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو آیت ہے اس کا بھی ایک شان نزول ہے کہ جی تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، اس کا شان نزول کیا ہے؟ عرب کے اندر نا جو جیسے ہمارے علماء ہیں اور فقراء، فقیر قسم کے، درویش قسم کے لوگ، عرب کے لوگ، عرب کے اندر احبار کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ احبار ان کو کہا جاتا تھا جو درویش صفت لوگ ہوتے تھے، تنہائی میں رہنے والے صوفی قسم کے بندے لوگ۔ وہ کیا ہوتا تھا، احبار نے آگے کچھ فقیر رکھے ہوتے تھے جو ان کے ماتحت لوگ ہوتے تھے، اور ان فقیروں کو، جن فقیروں سے تو کوئی نفع کی امید نہ ہوتی، کوئی نفع کی فائدے کی امید نہ ہوتی، تو وہ کیا کرتے بھائی تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، مطلب جو ماڑے طبقہ کے لوگ، غریب قسم کے لوگ، بھائی تم کلمہ پڑھ لو بھائی خیر ہے۔ اور جن سے ان کو توقع ہوتی نا کہ ان سے کچھ پیسہ آئے گا، ان سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا، میں ان سے اپنا کام مقصد لے سکوں گا، ان کو کہتے ہیں کہ حضرت محمد کا کلمہ پڑھنے میں نقصان ہے، کلمہ نہ پڑھنا ہوگا۔ یہ لوگ یہ کرتے اس دور کے احبار۔ اب کیا کرتے ہیں، غریبوں کو کہتے کہ پڑھ لو، ماڑے بندے کو کہتے پڑھ لو جن سے کوئی فائدے کی امید نہ ہوتی، اور جن سے فائدے کی امید ہوتی، پیسے والے ہوتے، امیر ہوتے، اگر نہیں بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب کیا دوسروں کو تو کہہ رہی ہیں، نیکی کا حکم دے رہی ہیں، خود اپنے یہاں توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فوراً قرآن کہا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو کہتے ہو نیکی اختیار کر لو، حضور کا کلمہ پڑھ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، اور خود کیا کرتے ہو، خود دور رہتے ہو، خود اس سے بھاگتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم بھی تو قرآن پڑھتے ہو، تمہیں بھی تو پتہ ہے کہ نبی بھی سچا ہے، اس کی کتاب بھی سچی ہے، تمہیں بھی اس بات کا علم ہے، لیکن غریبوں کو کہتے ہو کہ آ جاؤ، اور امیروں کو ساتھ لے کے دور بھاگتے ہو، اپنے آپ کو بلا دیتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ مشکل وقت آ جائے تو اپنے اللہ سے کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں معاملات بالکل الٹ ہے، بالکل معاملات الٹ ہے۔ یہ جو ہوتا ہے چاند گرہن اور سورج گرہن جو ہوتا ہے، اسی لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں تو جی دیکھو جی چاند گرہن کتنا ہے، سورج گرہن کتنا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو نماز پڑھ کے بتایا، صلاۃ الخسوف اور صلاۃ الکسوف، یہ نمازیں ہیں دونوں، سورج گرہن کی اور چاند گرہن کی، دو دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح میرا خیال ہے ادھر ہماری مسجد میں بھی ایسے مجھے یاد پڑتا ہے، ایک مرتبہ بڑا قحط پڑا تھا، بارشوں کا، قاری میر صاحب کا زمانہ تھا، تو صلاۃ الاستسقاء پڑھی گئی تھی۔ صلاۃ الاستسقاء جب بارش نہ ہو تو اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے، یہ بھی 2 رکعتیں، اور اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، چادر لے کے چادر پلٹائی جاتی ہے اس نماز کے اندر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ہر مشکل وقت میں ہمیں صبر اور نماز کا کہا ہے کہ مشکل وقت آئے اللہ کے در پہ آؤ، اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ کے سامنے آ کے جھکو، اس سے معافی مانگو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں، یعنی حالت نماز میں اپنے اللہ کے سامنے جھکوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام، اللہ تم سے بھی زیادہ چاہتا ہے کہ تم سے ملاقات کرے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، تو رب تم سے زیادہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اور من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، اللہ بھی کہتا ہے دفع ہو جا۔
مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتها فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس پر علامہ اقبال پر فتویٰ بھی لگا تھا، ہم ہیں کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ وہ اسی آیت کا ترجمہ ہے۔ میرے جیسے جاہل لوگ تو باتیں کر دیتے ہیں نا، اصل میں اسی آیت کا ترجمہ ہے۔ ہم ہیں کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ کیا مطلب؟ ہم نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ہم کو بلا دیا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُهَا فَنَسِيتَهَا، تمہارے پاس میری آیتیں آئیں تم نے بلا دی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ تم ہماری آیتوں سے، ہمارے دین سے دور رہے، ہمیں کیا پرواہ ہے تمہاری؟ تو رب بھی کہتا ہے کہ جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے، اللہ زیادہ چاہتا ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں، اور جو اللہ کی ملاقات سے دور رہتا ہے، اللہ بھی کہتا ہے دفع ہو جا، کیا ضرورت ہے مجھے تیری؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا مشکل وقت آئے تو نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ ڈرنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، جو اللہ سے خشوع خضوع رکھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، اور جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہ اس کی طرف لوٹیں گے اور ضرور لوٹیں گے اور اپنے رب سے ملاقات بھی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ کریم ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی